ان چیزوں کا بیان جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض امور ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورت کا سالن وغیرہ چکھنا، اگر شوہر بد خلق و بد زبان ہو اور نمک کے کم و بیش ہونے میں اس کی برہمی کا اندیشہ ہو تو عورت کو کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ بچہ کو کھانا چبا کر دینا، اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کھانا چبا کر دینا پڑتا ہے اور وہاں روزہ دار عورت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو وہ عورت چبا کر دے سکتی ہے، اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ یہ خیال رہے کہ چبانے میں لقمہ حلق سے نیچے نہ اترے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا، روزہ کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا درست ہیں، روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ مسائل کتاب الفتاوی اور تاتار خانیہ کتاب جلد نمبر 3 میں ہے اور فتاوی شامی میں موجود ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395۔ مسواک کرنا، روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، مسواک تر ہو یا خشک ہو یا پانی میں بھیگی ہوئی، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ تیل لگانا، روزہ کی حالت میں سر میں تیل لگانا یا بدن پر تیل ملنا، اسی طرح مونچھوں اور داڑھی پر تیل لگانا سب درست ہے، مکروہ نہیں ہے۔ سرما لگانا، عورتیں زینت کے لیے سرما کسی وقت بھی لگا سکتی ہیں، مردوں کو دن میں دوائی کے طور پر سرما لگانا چاہیے، زینت کے ارادہ سے نہیں۔ اگر روزہ کی حالت میں کسی نے سرما لگایا تو روزہ میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزہ کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا، روزے کے لیے خوشبو سونگھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسی طرح خوشبودار تیل لگانے یا ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسائل فتاوی ہندیہ، عمدۃ الفقہ اور حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہیں۔ بے اختیار دھواں ناک یا حلق میں جائے، دونی اگر بتی یا کسی اور چیز کا دھواں حلق یا ناک میں داخل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جان بوجھ کر دھواں ناک میں کھینچنا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بتی کا دھواں دماغ میں نہیں پہنچا، صرف خوشبو سونگھی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دانت سے خون نکلنا، روزہ کی حالت میں دانت سے خون نکلنا اور خون کو باہر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون حلق سے نیچے چلا گیا تو فقہا نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ذائقہ محسوس نہ ہو لیکن خون اور تھوک برابر ہوں یا خون غالب ہو تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ذائقہ محسوس نہ ہو لیکن خون پر تھوک غالب ہو یعنی خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورت کا اپنی شرمگاہ میں روئی کا پھاہا رکھنا، اگر عورت نے روزہ شروع کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ میں دعا کا پھاہا رکھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر روزہ شروع کرنے سے پہلے ہی دعا کا پھاہا شرمگاہ میں رکھا ہوا تھا پھر روزہ شروع کیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ میں قے کرنا یعنی الٹی، اس مسئلہ کی کئی صورتیں ہیں۔ بلا ارادہ از خود منہ بر قے ہو گئی یا پیلا پانی آ گیا اور وہ باہر پھینک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو قے از خود آئی تھی اس کو نگل گیا
تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر منہ بھر کے کی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ میں انجیکشن اور گلوکوز چڑھانا، دوا انسان کے پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے دوا معدہ یا دماغ تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ رگوں میں جاتی ہے اور اسی کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اس لیے انجیکشن وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔